بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت پر۔ یہ دین ہمیں نہ صرف نماز، روزہ اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتا ہے بلکہ ہمیں زبان کی حفاظت اور فضول باتوں سے بچنے کی بھی تاکید فرماتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے فضول باتوں سے بچنا کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں مومنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں اور جو لغویات فضول باتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 3 سے 1 سے 3 تک میں یہ ہے، یعنی کامیاب لوگ وہ ہیں جو بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتے، وہی کامیاب ہیں۔ لغو اور ہر وہ بات یا کام ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا، مثلاً فضول گپ شپ، چغلی، غیبت، دوسروں کی برائی، مذاق میں دل دکھانا یا ایسی باتیں کرنا جن سے کوئی نفع نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ دے جو اس سے تعلق نہیں رکھتی، یعنی جو بات تمہیں فائدہ نہیں دیتی اسے چھوڑ دینا ایمان کی پختگی کی نشانی ہے۔ زیادہ بولنا، خصوصاً غیر ضروری باتیں کرنا دل کی نرمی کو ختم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ خطا کار وہ ہے جو زیادہ بولتا ہے، یعنی زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی حفاظت ہے۔ فضول باتیں گناہوں کی جڑ ہیں۔ غیبت، جھوٹ، بہتان، چغلی، یہ سب فضول باتوں سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہوں گے، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا زبان اور شرمگاہ کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی زبان کے بے احتیاط استعمال سے بندہ جہنم میں جا سکتا ہے۔ زندگی قیمتی ہے، جو انسان اپنی زبان کو فضول باتوں سے بچاتا ہے وہ وقت کو عبادت، علم، نیکی اور فائدہ مند کاموں میں صرف کرتا ہے۔ فضول باتیں انسان کو غفلت اور بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ یعنی اگر تمہاری بات نفع دینے والی نہیں تو خاموشی بہتر ہے۔ خاموشی دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو غور و فکر کا موقع دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو سنجیدہ، با اخلاق، نرم گو اور اپنی زبان کے نگہبان ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو کم بولنے والے اور نیک عمل کرنے والا ہو۔ اکثر دلوں میں بغض، نفرت اور لڑائیاں انہی غیر ضروری باتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اگر انسان زبان پر قابو رکھے تو معاشرہ محبت، امن و سکون سے بھر جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر فرماتے تھے یہ زبان ہی ہے مجھے ہلاکت میں ڈالنے والی، یعنی وہ اپنی زبان سے بھی ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی غیر ضروری بات اللہ کے غضب کے سبب نہ بن جائے۔ بات کرنے سے پہلے سوچو کہ یہ بات فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اگر بات نفع نہیں دیتی تو خاموش رہو۔ دوسرے کے عیبوں پر بات مت کرو۔
قرآن کی تلاوت، ذکر، درود شریف اور نیکی کی باتوں میں زبان استعمال کرو۔ فضول باتوں سے بچنا مومن کی پہچان ہے۔ زبان جھوٹی ہے مگر اگر اچھی بات بولے تو وہ سچی ہے۔ زبان چھوٹی ہے مگر اس سے جنت یا جہنم نصیب ہو سکتی ہے۔ جو بندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ دراصل اپنے ایمان، وقت اور عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں باوقار اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو فضول باتوں سے بچائے، غیبت سے بچائے، بغض سے بچائے، کینہ سے بچائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔